بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تاریخ کے بہت سے دلائل کے مطابق زمین کے شمال مشرق منگولستان کے اطراف میں گزشتہ زمانوں میں انسانوں کا گویا جوش مارتا ہوا چشمہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیلتی اور پھولتی تھی۔ آبادی زیادہ ہونے پر یہ لوگ مشرق کی سمت یا نیچے جنوب کی طرف چلے جاتے تھے اور سیل رواں کی طرح ان علاقوں میں پھیل جاتے تھے اور پھر وہاں سکون اختیار کر لیتے تھے۔ تاریخ کے مطابق سیلاب کی مانند ان قوموں کے اٹھنے کے مختلف دور گزرے ہیں۔ جمہور علماء تفسیر و حدیث کا قول یہ ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی نوح انسان کے دو قوموں یا دو قبیلوں کا نام ہے۔ آدم علیہ السلام اور یافس بن نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، جو ترک کا جد آلہ ہے، اور ترک اس خاندان کی ایک شاخ ہے جو ذوالقرنین کے اس طرف ترک کر دیے گئے تھے، یعنی چھوڑ دیے گئے تھے۔ گویا کہ لفظ ترک متروک سے مشتق ہے اور یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں اور اس قدر کثیر اور بے شمار ہیں کہ ان میں اور اہل بیشت میں وہ نسبت ہے کہ جو 1,000 میں ہے۔ ہم صاحبہ ملائکہ میں سے جس قدر افراد دوزخ میں جائیں گے ان تمام کے مقابلے میں اکثر یاجوج و ماجوج کی ہوگی۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد سے دوزخ کا لشکر جدا کیجیے۔ عرض کریں گے کہ کس قدر ارشاد ہوگا، ہر 1000 سے ایک کم 1000۔ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یہ دو وحشی خونخوار قبیلوں کے نام تھے۔ وہ لوگ اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت زیادتیاں اور ظلم کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج ایک یا کہیں بڑے بڑے قبیلے تھے۔ یہ شمالی ایشیا کے دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ یہ جنگجو اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کی رفقا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جس سے وہ ایک آن میں ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر عیسیٰ اور ان کی رفقا کوہ طور سے زمین پر اتریں گے تو ایک بیشت زمین بھی خالی نہیں ملے گی جو ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ تب عیسیٰ اور ان کی رفقا اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بھکتی اونٹوں کی گردنوں کے مثل پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کو منظور ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا کہ اس سے کوئی کیما اور کوئی مکان چھپا نہیں رہے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دشمن سے یاجوج ماجوج کے نکلنے تک لڑتے رہو گے، جو چوڑے چہروں، چھوٹی آنکھوں والے، پورے بال والے ہوں گے۔ ان کے چہرے گویا دھنسی ہوئی ڈال ہے۔ قرآن میں فرماتے ہیں، یہاں تک کہ 2 دیواروں کے درمیان میں پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے کہا، ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط اونٹ بنا دوں گا، تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھونک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبے لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دو۔ پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو دھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔